تربت میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں جام بحق 10 افراد کی میتیں ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل، 7 کی شناخت ہو گئی۔ تیجابان میں نوجوان کی گرفتاری کے خلاف M8 شاہراہ پر دھرنا۔ آج دسمبر کی 1 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ مبینہ جھڑپ میں جام بحق ہونے والے 10 افراد کی میتیں ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دی گئی ہیں، 7 کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ 3 لاشیں شناخت کے لیے مردہ خانہ رکھ دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ہوشاب میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں جام بحق 10 افراد کی لاشیں بدھ کی سے پہر ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دی گئیں، جہاں آخری اطلاع تک 7 لاشوں کو ان کے اہل خانہ نے شناخت کر کے آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے آبائی علاقوں میں منتقل کر دیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق شناخت کی گئی لاشوں میں عبدالصمد قمبر ولد محمد حسین سکنا کولوا، جاوید جلال ولد محمد عثمان سکنا بالگتر، رحمدل ولد عبدالوہاب سکنا اوشاپ، نواز ولد سبزل سکنا بلیدہ، حارث ولد غلام علی سکنا بالگتر، شعیب ولد میاں سکنا کولوا، جلیل شیر ولد شیر محمد سکنا سند بازار اوشاپ شامل ہیں، جبکہ تاحال 3 لاشیں نامعلوم ہیں جنہیں ٹیچنگ اسپتال کے سرد خانہ میں شناخت کے لیے رکھا گیا ہے۔ تربت میں تیجابان میں M8 شاہراہ پر دھرنا۔ گزشتہ شب تیجابان میں ایک شخص کی گرفتاری کے خلاف اہل علاقہ نے جمعرات کی صبح M8 شاہراہ پر دھرنا دیا، جس سے تربت کوئٹہ شاہراہ آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند رہی۔ شاہراہ کی بندش سے اوشاپ، پنجگور اور کوئٹہ جانے والی مسافر گاڑیوں کی قطار لگ گئیں۔ آخری اطلاع کے مطابق شام کے وقت گرفتار شخص کو رہا کرنے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ رہا ہونے والے نوجوان کی شناخت حکیم ولد داد بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ بلوچستان میں سیلاب قیامت برپا کر گزر گیا، حکومت نے 8 ارب روپے خرچ کر دیے، وزیر اعلیٰ فنڈ میں 1 ارب جمع ہوئے، متاثرین تاحال نہ بچ سکے۔ ذرائع کے مطابق حکومت بلوچستان نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد و بحالی کے اب تک 8 ارب روپے سے زائد کی رقم کا اجرا کیا ہے، جس میں PDMA کے لیے 3 ارب 57 کروڑ، زراعت کے شعبے کی بحالی کے 2.5 ارب روپے، آب پاشی کے لیے 99 کروڑ روپے، مواصلات و تعمیرات کے لیے 70 کروڑ روپے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے 71 کروڑ 70 لاکھ روپے، بلدیات کے لیے 11 کروڑ روپے اور صحت کے شعبے کے لیے 10 کروڑ روپے فلڈ سرگرمیوں کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حکومت بلوچستان کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد و بحالی کے لیے قائم کردہ امدادی فنڈ میں 1 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع ہوئی ہے، جو متاثرہ علاقوں میں امداد و بحالی کے کاموں پر خرچ کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب سیلاب متاثرین سرد موسم شروع ہونے کے باعث کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 8 ارب انہیں ایک چھیتڑا تک نہیں دلا سکا۔ خوزدار میں ڈکیتی، مزاحمت پر فائرنگ سے ماں بیٹے سمیت 4 افراد زخمی۔ کوشک سیپیک روڈ پر ڈاکو روڈ بلاک کر کے راہگیروں کو لوٹ رہے تھے، جس پر شہریوں نے مزاحمت کی اور ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز فورس نے 1 ڈاکو کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی ڈاکو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قریبی پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے۔ لیویز فورس نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سبی کے علاقے بختیار آباد میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جام بحق۔ سبی کی تحصیل لاڑی کے علاقے بختیار آباد میں 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لقمیر نامی شخص کو قتل کر دیا۔ جوابی فائرنگ میں 2 حملہ آور بلوچ خان اور برکت علی بھی جام بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کی وجہ دیرینہ رنجش بتائی جاتی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے۔ وزیر پبلک ہیلتھ نے 20 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے فزیوتراپسٹ کی ہڑتال ختم کروا دی، مطالبات منظوری کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ انجینئر لالا عبدالرشید بلوچ اور اپوزیشن ملک سکندر ایڈوکیٹ نے گزشتہ 20 روز سے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے فزیوتراپسٹس کی ہڑتال ختم کرا دی۔ انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کے مطالبات منظور کر لیے جائیں گے۔
دونوں رہنماؤں نے بھوک ہڑتالی نوجوانوں کو جوس پلا کر ہڑتال ختم کروائی۔ اس موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے ارکان صوبائی اسمبلی اختر حسین لانگو، احمد نواز بلوچ، میر زابد ریکی، مکی شامداس سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ وزراء اور ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 15 دنوں میں 200 آسامیوں کا اعلان کریں گے، اور وزیر اعلیٰ کے بعد چیف سیکریٹری بلوچستان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ہم وزیر اعلیٰ سے اس مسئلے کے حل کے لیے وعدہ لے کر آئے ہیں، جس پر فزیوتھراپسٹ نے تادم مرگ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ کوئٹہ میں خودکش عملہ 11 زخمی اب بھی زیر علاج ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں ہوئے خودکش دھماکے کے زخمی 9 اہلکاروں سمیت 11 افراد سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بلیلی دھماکے کے 16 زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بلیلی میں پولیس کے ٹرک پر خودکش حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 23 اہلکاروں سمیت 27 افراد زخمی ہوئے تھے۔ DIG غلام ازپر میسر کے مطابق اہلکاروں کو پولیو ڈیوٹی پر لے جانے والے پولیس کے ٹرک سے خودکش حملہ آور نے بارود سے بھرا رکشہ ٹکرا دیا تھا۔ خودکش بمبار کی لاش قریب سے ملی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ قریب سے گزرنے والی گاڑیاں میں دھماکے کی زد میں آ گئی تھیں۔ دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں میں خاتون، بچہ اور اہلکار شامل ہیں۔ بلوچستان کے باشعور عوام BNP کو اپنے حقوق کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ملک نصیر شاہوانی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی و ضلعی رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے عوام اجتماعی و قومی مفادات کے تحفظ پر کسی قسم کی سودا بازی کرنے کی جدوجہد پر یقین نہیں رکھتے۔ یہاں کے عوام کو مشکل اور تکلیف دہ حالات میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہاں کے عوام کے ساتھ ہمارا نظریاتی و فکری رشتہ ہے جو کہ کسی لالچ کا محتاج نہیں۔ ان خیالات کا اظہار BNP ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام کوئٹہ کے مختلف علاقوں قلی مصطفیٰ آباد، کیرانی روڈ، قلی پیر بخش، سمالانی، میاں گنڈی، قلی کمرانی اور مشرقی بائی پاس تخت خانی لہڑی اسٹاپ میں عوامی رابطہ مہم کے اجتماعات، کارنر میٹنگز اور نئے یونٹوں کے قیام سلسلے میں یونٹ باڈیز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل و پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی، مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری MP احمد نواز بلوچ و دیگر رہنماؤں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ باشعور عوام BNP کو اپنے حقوق کا نجات دہندہ حقیقی قوم وطن دوست ترقی پسند سیاسی جماعت سمجھتے ہیں، جنہوں نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے۔ الیکشن کے دوران پارٹی نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران ہر فورم پر یہاں کے عوام کے مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کر کے ارباب اختیار کو توجہ بلوچستان کے گمبھیر اور نظر انداز کیے گئے سیاسی ایشوز کی طرف مبذول کرانے میں جو حکمت عملی ترتیب دی، اس کے نتیجے میں آج ملکی سطح پر پارٹی کا بیانیہ اور اصولی موقف کو برحق، جائز اور درست سمجھا جا رہا ہے۔ NFC کا حصہ نہ ملا تو ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان کو NFC ایوارڈ کے تحت حاصل ہونے والے محاصل کا 10% حصہ بھی نہیں ملا۔ اگر NFC کا طے شدہ سرمائی حصہ نہ ملا تو ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے۔ گیس رائلٹی کی مد میں مرکز کے ذمے 40 ارب روپے کے واجبات ہیں۔ بلوچستان کی جاری اسکیمات کے لیے اب تک 70 ارب روپے کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چین کے حوالے سے اپنی پالیسی اور حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی، برطانوی وزیر اعظم۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے چین کے حوالے سے اپنے ملک کی پالیسی و حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ نام نہاد تعلقات کا سنہری دور ختم ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق بحث وزیر اعظم اپنی خارجہ پالیسی کی پہلی مرتبہ خد و خال واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چین ہماری اقدار اور مفادات کے لیے ایک چیلنج ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ بیجنگ شعوری طور پر ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کے حصول کی خاطر مقابلہ کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ نام نہاد سنہری دور اس سادہ خیال کے ساتھ کہ تجارت سماجی و سیاسی اصلاحات کا باعث بنے گی اکثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ افغان حکومت نے متعدد غیر ملکی چینلز کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ افغان حکومت نے افغانستان میں وائس آف امریکہ اور دیگر چینلز پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے VOA، ریڈیو لبرٹی اور ریڈیو فری یورپ کی ریڈیو نشریات پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغان حکومت نے پروگراموں کے مواد کے بارے میں موصول ہونے والی شکایات پر چینلز پر پابندی لگائی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے ترجمان نے ان مبینہ شکایات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ افغان حکومت کی اطلاعات و ثقافت کی وزارت کے مطابق چینلز پر پابندی آج سے نافذ العمل ہے۔ ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں 448 ہلاکتیں ہوئیں، زیادہ تر بلوچ اور کرد قومیت کے افراد نشانہ بنے۔ ایران میں سیکورٹی فورسز نے ستمبر کے وسط میں کرد خاتون مہسا امینی کی پولیس کے زیر حراست ہلاکت کے رد عمل میں شروع ہونے والے مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 448 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں سے نصف سے زیادہ ہلاکتیں ملک کے نسلی اقلیتی علاقوں میں ہوئی ہیں۔ ناروے میں قائم ایران ہیومن رائٹس گروپ IHR کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 448 افراد میں سے 60 کی عمریں 18 سال سے کم تھیں، ان میں 19 لڑکیاں اور 29 خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف گزشتہ ہفتے کے دوران میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 12 کرد آبادی والے علاقوں میں مارے گئے جہاں مہسا امینی کی موت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات اور اعداد و شمار دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔